یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے ایمان کے یقین کی، یہ کہانی ہے اس انسان کی جسے آزمائشوں نے جھکایا مگر توڑا نہیں۔ یہ کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی جس پر اللہ کی رحمت ہر حال میں سایہ فگن رہی۔ سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کو حق پر رہنے کے باوجود الزام سہنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے مگر پھر بھی ان پر تہمت لگائی گئی اور یوں بغیر کسی جرم کے انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے اللہ کی آزمائش سمجھ کر صبر کرتے رہے۔ قید خانے کی دیواریں سرد تھی، فضا بھاری تھی اور تنہائی گہری، مگر اس تاریکی میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اللہ کی نور سے روشن تھا۔ جسم تو قید تھا مگر روح آزاد تھی۔ وقت گزرا تو لوگ قید خانے میں ان کی امانت، دیانت اور کردار کو سمجھنے لگے۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ ان قیدیوں میں 2 قیدی ایسے تھے جو اپنے خوابوں سے پریشان تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اچھے لوگوں اور نیک لوگوں میں سے جانتے ہیں، تو آپ ہماری خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے ہر علم کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے، حقیقت میں وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے قیدی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں آزادی ملے گی اور تمہیں پھر بادشاہ کی خدمت میں مقرر کیا جائے گا۔ دوسرے خواب میں درد اور آزمائش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سچ کو نہیں چھپایا اور اس قیدی کو بتا دیا کہ تمہیں سزا ہو جائے گی، تمہیں سولی پر چڑھا دی جائے گی، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیشہ سچ بولنی چاہیے چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ خواب پورے ہو گئے مگر ایک وعدہ بھلا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی رہے۔ سال گزرتے گئے، صدیاں گزر گئی، مگر اللہ کا فیصلہ ہر لمحہ قریب آتا رہا، کیونکہ اللہ کی تدبیر کبھی جلدی نہیں کرتی اور کبھی دیر بھی نہیں ہوتی۔ ایک دن راجا نے ایسا خواب دیکھا جس نے درباریوں کو پریشان کر دیا۔ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 ہرے بھرے خوشے اور 7 خشک خوشے، کوئی بھی اس کی تعبیر بتا نہ سکا۔ درمیان وہ قیدی جو بادشاہ کی خدمت میں مقرر ہوا تھا، اسے ایک پرانی بات یاد آ گئی اور کہا کہ قید خانے میں ایک ایسا شخص، ایک نیک شخص قید ہے جو اس خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ امید کی نئی کرن اجاگر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے خواب کی تعبیر بتانا شروع کیا کہ 7 سال خوب بارش ہوگی اور فصلیں بہت زیادہ اگیں گی، اور 7 سال ایسی ہوگی، ایسی قحط سالی نازل ہوگی کہ وہ سب کچھ ختم کر دے گی۔ چنانچہ ابھی سے تیاری کرو تاکہ لوگ پریشانی سے بچ جائے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ ایک قوم کو بچانے کا منصوبہ تھا۔ قید خانے کے دروازے کھل گئے۔ وہی علیہ السلام جو کل تک قیدی تھے آج عزت و وقار کے ساتھ یاد کیے جا رہے تھے۔ الزام ختم ہوا اور عزت واپس لوٹ آئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ پر بھروسہ ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اللہ کی مدد اتنی قریب ہوگی۔ جو اللہ پر یقین رکھے اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔